بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ یا اللہ، تجھ سے سوال ہے ایسی پاکیزہ زندگی کا جو تیری فرما برداری اور تیری شکر گزاری میں گزرے۔ یا اللہ، ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پائے، آمین۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ خوش نصیب کوئی مال میں خوش ہے، کوئی دال میں خوش ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو ہر حال میں خوش ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ مرد کی کامیابی کے دھاگے کہیں نہ کہیں عورت ذات کے ہاتھوں ہی بنے جاتے ہیں، پھر چاہے وہ ماں کی صورت ہو، بہن ہو، بیٹی ہو یا شریک حیات۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ دل سے زیادہ محفوظ جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اور سب سے زیادہ لوگ لاپتہ بھی یہیں سے ہوتے ہیں۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ ٹوٹنے تک یہ کچھ نہیں ہوتے، ٹوٹ جائیں تو خواب ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل کا مسئلہ یہ ہے، حل کرو تو خراب ہوتے ہیں۔ سب پرندے اڑ گئے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ اللہ سے دعا کرو وہ ہمارے دل کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ پر کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ ہر چیز وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ صبر کی انتہا۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم، جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے، آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ میں نے کچھ ایسے غریب بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ ایک شخص کا غصہ بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصہ کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ۔ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو۔ مجبوریوں کو مت کوسو، ہر حال میں چلنا سیکھو۔ ماں نہیں ہوتی نا جن کے پاس، ان سے پوچھو دکھ کسے کہتے ہیں۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی
گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ بعض اوقات زندگی کے کچھ لمحات میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جینا ضروری نہیں رہا۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب چیزیں عارضی ہیں۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیں۔